حیا ایک بہت ہی عظیم صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کو یقیناً حیا والے لوگ پسند ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، جیسا کہ معروف حدیث ہے جو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں، درجے ہیں۔ کیا فرمایا اس میں؟ فرمایا کہ اعلیٰ قول لا الہ، سب سے اونچا درجہ لا الہ کا کہنا ہے۔ سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور پھر آخری کیا کیا؟ والحیاء شعبۃ من ایمان، یہ حدیث ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہمیں اسکولوں میں سکھائی جاتی رہی ہے۔ حیا کیا ہے؟ ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ حیا کی اہمیت کتنی ہے، جتنی ایمان کے جتنے 70 سے زیادہ کہا کہ 70 سے زیادہ درجے ہیں، ان میں سے کس درجے کو گنوایا ہے؟ حیا کو گنوایا ہے، حیا کو گنوایا ہے، اور باقی کسی کا نام نہیں لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیا کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، اور اسی طرح ایمان میں۔ اور اسی طرح حیا، جیسے ہم نے کہا کہ حیا وہ چیز ہے انسان کو جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، کہ پچھلی انبیاء پر جو چیزیں نازل کی گئیں ان میں سے ایک بات جو لوگوں میں آج بھی موجود ہے، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا، ایگزیکٹ الفاظ ہی نہیں ہے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو پچھلے انبیاء کا جو کلام ہے، جو ان کی جو باتیں ہیں، جو ان کے اوپر چیزیں نازل کی گئیں، ان میں سے جو چیز لوگوں تک پہنچی ہے یا لوگوں نے جو کے پاس موجود ہے آج بھی، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں حیا نہیں آتی، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے، پھر تم جو چاہو کرو، فاصنع ما شئت۔ تو حیا ہے وہ چیز جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اگر حیا نہیں ہے، پھر جو چاہے کر لو۔ پھر جس بندے کے اندر حیا نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز کو کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی فرمایا کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جو ہے وہ جنت میں ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جنت میں جانا ہے تو آپ کے اندر حیا ہونی چاہیے، اگر حیا نہیں ہے تو پھر جنت میں بھی جانا ممکن ہے، کیونکہ حیا نہیں، پھر وہی بات کہ پھر برائی سے روکنے والی کوئی چیز نہیں باقی رہ جاتی۔ یہ حیا ہی ہے جو انسان کو ان چیزوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے کسی بھائی کو حیا کے بارے میں برا بھلا کہتے کہ تم بہت زیادہ، تمہارے اندر بہت زیادہ حیا ہے اور تم ایسے ہو، تمہارے اندر شرم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حیا جو ہے وہ صرف خیر ہی کے اوپر منتج ہوتی ہے، یعنی حیا جو ہے وہ بری نہیں ہو سکتی۔ تم اس کو کیوں اس بات سے ٹوک رہے ہو کہ تمہارے اندر بہت زیادہ حیا، تم بہت زیادہ حیا کرنے والے ہو؟ تو فرمایا کہ حیا جو ہے یہ ایک بہت ہی عظیم صفت ہے جو مسلمانوں کی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الحیاء والایمان قرینا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں، ان کو اکٹھا کر دیا گیا، حیا کو اور ایمان کو دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو گئی، ایک چیز اٹھا لی گئی، تو دوسری بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اگر حیا اور ایمان میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو گئی تو دوسری بھی ختم ہو جائے گی، یعنی جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، پھر ایمان بھی گیا۔ اور انسان کو حیا سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ سب سے زیادہ اللہ سے حیا ہونی چاہیے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا سطر کے بارے میں، سطر جس کو ہم کہتے ہیں جو ڈھانپنا جس کو ضروری ہوتا ہے، عربی میں جس کو عورا کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سوالات کیے کہ اگر انسان کسی دوسرے مرد کے سامنے ہو تو پھر کیا، کتنا حصہ جو ہے وہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے، اس طرح سے۔ پھر سوال کے آخر میں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے، سوال کیا کہ اگر بندہ اکیلا ہو، اکیلے میں ہے، گھر میں ہے، اکیلا ہے، اپنے چار دیواری کے اندر بند ہے، گھر میں اور کوئی شخص موجود بھی نہیں، نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی عورت ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، فرمایا کہ اگر اکیلا بیٹھا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یعنی پھر کیا انسان بے لباس ہو سکتا ہے، یا اگر اس کا ستر کھل جائے تو اس میں کیا کوئی حرج ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ انسانوں میں سے تو کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ معنی کیا ہے کہ اگرچہ انسان اکیلا بھی ہو، اگرچہ شرعی طور پر اکیلے میں اگر انسان کا صدر کھل بھی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ، لیکن وہی بات ہے کہ یہ چیز حیا کو پیدا کرنے کے لیے ایک مومن کو یہ لائق نہیں کہ وہ اس طرح سے گزارے، اس کو سب سے زیادہ اللہ سے حیا ہونی چاہیے۔ اور یہ کہہ کر ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، اور ساتھ شاید اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو انسان اگر اکیلے میں سطر کھولنے کی اجازت نہیں بلا وجہ، ہاں اگر کوئی ضرورت ہے، آپ حمام میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ کوئی اور ضرورت ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن بلا ضرورت صدر آپ اکیلے میں بھی ہے تب بھی نہ کھولیں۔ تو جب اسلام نے اس طرف کہا گیا ہے، اور کیوں کہا کہ اللہ سے حیا کرو، تو پھر کیا برائیوں سے نہیں بچنا چاہیے، گناہوں سے نہیں بچنا، چاہے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا؟ تو جب انسان اکیلے میں ہو
کوئی دیکھنے والی آنکھ نہ ہو تب بھی اس کو حیا آنی چاہیے کس چیز سے؟ اللہ سے، کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کہ میں وہ کام کروں کہ جو اللہ جس سے مجھے منع کر رہا ہے تو مجھے حیا نہ آئے۔ تو یہ حیا جو ہے یہ بہت ہی بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے بھی ایک صفت ہے، اور ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے اندر بھی یہ صفت پائی جائے۔ جس کے اندر یہ پائی جائے گی وہی ایمان والا ہے، جس کے اندر وہ نہیں پائی جائے گی پھر ایمان بھی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔